अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में खुश आमदीद। हम सब ने बचपन में जिन्नों की और भूतों की कहानियां पढ़ी होंगी जो कोकाफ में रहते थे और अक्सर वहाँ की किसी महल में, जिन्नों के महल में जब गुस्से का माहौल होता था, जब वहाँ पर गैज़ो गज़ब होता था जिन्नों और भूतों का, तो शदीद आंधियाँ चलती थी, तूफ़ानी हवाएं चलती थी, आग के बगोले उठते थे, महल को घेरे रखते थे और उस तरफ जो भी आता था उसे जलाकर भस्म कर देते थे। ये इंट्रो मैंने क्यों दिया? वो इसलिए कि इमरान खान साहब के हवाले से जिन्नात और भूतों की कहानियाँ जुड़ी रहती हैं। उनकी अहलिया बुशरा बेगम जो हैं वो अमलियात के हवाले से मशहूर हैं और कहा जाता है कि उनके कब्ज़े में जिन्नात हैं जो उनके काम करते हैं या मुख्तलिफ उनको बातें बताते हैं। और कुछ जो अज़राहे मजाक जो लोग हैं वो कहते हैं कि आजकल उनके जिन भाग गए हैं। और अगर इस अज़राहे मजाक को मान लिया जाए तो कोकाफ की वो कहानियाँ दोबारा याद कीजिए जिसमें जिन्नात जो हैं वो धमा चौकड़ी मचाते हैं और तिलस्माती हवाएं चलती हैं, आग के बगोले उठते हैं, तूफ़ान उठते हैं। ऐसे ही तूफ़ान जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ जो गुज़श्ता 1 साल 1.5 साल से बढ़ रहे थे उनमें शिद्दत आती जा रही है। एक बहुत बड़ा जो हमने आग का बगोला और तिलस्माती हवाएं जो 9 मई को देखी, जो इमरान खान साहब को जिन्होंने घेर लिया, अब आजकल में 2 ऐसी खबरें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिनका तज्जिया खबरें तो आप तक पहुंच चुकी हैं, जो यकीनन बहुत डरा देने वाली हैं, खौफजदा कर देने वाली हैं इमरान खान साहब के हवाले से। बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा लेकिन ज़रूर सुनिएगा। पहली खबर ये कि जो गुज़श्ता दिनों कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे अब्दुल रज़ाक साहब, उनका कत्ल हो गया। अब्दुल रज़ाक साहब वही हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया कि इन पर गद्दारी का केस चलाया जाए और उसकी हियरिंग थी, उससे 1 दिन पहले उन्हें कोयटा में कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल का मुकदमा अब्दुल रज़ाक वकील साहब की बेटे की जो तरफ से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कर दिया गया है, यानी इमरान खान साहब को कत्ल के मुकदमे में नामज़द कर दिया गया है। ये बहुत खौफनाक ख़बर है और इसके अगर आप मुस्तकबिल में असरात देखेंगे तो शायद लर्ज़ा तारी हो जाए। आप याद कीजिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त जब कसूरी साहब का मर्डर हुआ तो उनको भी बराह रास्त नामज़द नहीं किया गया था। वो बाद में चलकर वही मुकदमा जो था भुट्टो की फांसी पर जाके ख़त्म हुआ। ऐसा कोई नहीं चाहता कि इमरान खान साहब उस तरफ जाएं, लेकिन इसकी इब्तदा बहुत खौफनाक है। इमरान खान साहब की तरफ जो तिलस्माती हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जो आग के बगोले उठना शुरू हो गए हैं, उनसे भागना किस हद तक इमरान खान के लिए मुमकिन है ये मुस्तकबिल बताएगा। दूसरी खौफनाक बात, हमने चंद दिनों के अंदर एक ऐसी वीडियो देखी जो वायरल हुई। फ्रांस के एक शहर में हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा अपनी अहलिया के साथ एक जगह पर मौजूद थे। वहाँ पर एक पख्तून, कहा जाता है कि वो अफ़गान था, वो आया, उसने जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो तो साबिक चीफ आर्मी स्टाफ थे। इसके बाद उस शख्स ने जो मुबैना तौर पर अफ़गान था, उसने पहले गंदी और गलीज़ गालियाँ दी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उनकी अहलिया के सामने। उसके बाद पश्तो में उसने एक लंबी बात की, एक और उसका मफहूम ये जो कि जहाद के हवाले से, और जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत ही ज़्यादा जो किसी ने पसंद नहीं किया, उस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। अब ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन अब मैं आपसे इसकी खौफनाकी तज्जिया आपके सामने पेश करता हूँ। बात यह है कि बुनियादी तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि वो शख्स अफ़गान था और अफ़गान अमूर के हवाले से जनरल बाजवा को बुरा भला कहा जा रहा था कि वहाँ पर जनरल बाजवा ने जिस तरह इक़दामात किए उसके बकौल, उस हवाले से
اس نے اپنا غصہ نکالا۔ یہ تو ایک کہا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ سوچئے تو اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو افغان ہوتے ہیں ان کا کلچر یہ ہے، ان کی روایت یہ ہے کہ وہ کسی مخالف کو گولی تو مار دیتے ہیں، اس کو صفحہ ہستی سے تو مٹا دیتے ہیں، لیکن خواتین کے سامنے گندی گالیاں نہیں دیتے۔ یہ ان کا کلچر ہے، لہٰذا اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو اس ویڈیو کو اگر آپ دوبارہ غور سے دیکھیں کہ جب جنرل باجوہ بیان دیتے ہیں، جب جنرل باجوہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ جب اس نے پوچھا کہ کیا آپ آرمی چیف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں، تو ان کی آواز کا ٹیمپو بہت مختلف اور سلو تھا، یعنی ان کی آواز بہت کم آ رہی تھی، جیسے اوپن ایئر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب اس کے بعد اس شخص نے گندی گالیاں اور اپنی گفتگو شروع کی، وہ انتہائی لاؤڈ اور کلیئر آواز تھی، جیسے بڑی ایک مائک میں اسٹوڈیو میں بولی جا رہی ہے۔ اب اگر یہاں سے بھی شک پیدا ہوتا ہے، یہ سارے شک میں آخر میں چل کے ان کے ڈاٹس ملاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اور شک جو ہے، ڈاؤٹ، وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ جو شخص ویڈیو بنا رہا ہے وہی اگر بول رہا ہے، وہی اتنا لاؤڈ اور کلیئر اور گندی گالیاں دے رہا ہے، تو اس کہیں تو اس کی کنفیوژن سامنے آنی چاہیے ریکارڈ کرتے ہوئے ویڈیو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہاں جا کر ملتی ہیں؟ اب دیکھیں کہ جنرل باجوہ کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ناپسند کون سی جماعت، کون سا گروہ یا کون سا لیڈر کرتا ہے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے، عمران خان، تحریک انصاف۔ بے شک مسلم لیگ نون بھی انہیں ناپسند کرتی ہے ایک حد تک، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہے جو اس وقت عمران خان انہیں گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان کے جو فالوورز جو تھے یا اب بھی کوئی ہیں، وہ جنرل باجوہ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، تو سیم وہ بیہیویئر اس شخص میں بھی پایا گیا ہے۔ اچھا، آپ یہاں یہ پوچھیں گے کہ ایسے شک کرنے یا کانسپیریسی تھیوریز کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، دنیا میں جہاں بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کسی بھی معاملے یا مقدمے کی تفتیش ہوتی ہے، تو شک سے شروع کی جاتی ہے۔ شکوک بہت ضروری ہوتے ہیں کسی تفتیش کے حوالے سے، تبھی چل کر آگے ثبوت ملتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اس شخص کا جو بیہیویئر ہے وہ ملتا ہے پی ٹی آئی کے ٹرولز کے حوالے سے۔ جو پی ٹی آئی جس طرح غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی یا خاتون کا خیال نہیں کرتے، وہ اپنے ایک خاص لہجے اور خاص تربیت کے تحت بولتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی وہ پشتوں میں بولی جا رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ جنرل باجوہ اس وقت افغانوں سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے ناپسندیدہ شخصیت ہے، اور اس کے بعد یہ بات کہ پی ٹی آئی کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو وہ گندی گالیاں دیتے ہیں جو اس شخص نے دی افغانستان کے نام پر۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس نے افغانستان کی ہی بات کیوں کی، براہ راست پاکستان کی بات کیوں نہیں کی؟ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں بالکل درست آئی۔ دیکھیے کہ وہ شخص ایک سابق چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کی آرمی کے سربراہ، اور پاکستان آرمی کو ایک لحاظ سے گالیاں دے رہا ہے۔ ابھی براہ راست وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دیں گے تو ایک مدعا ہمارے پر اور آ جائے گا۔ یہ بھی ایک بیہیویئر ان کا وہی ہے جس طریقے سے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر پراپیگنڈا کرتے ہیں، یعنی فیک چلاتے ہیں اپنی بات کو اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو میں جو آواز ڈالی گئی ہے اس افغان کی، مبینہ افغان کی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ افغان ہے یا کون ہے، جو اس وقت وائرل ہے میں وہ بات کر رہا ہوں۔ مبینہ افغان کی جو آواز ڈالی گئی ہے، کیا وہ بعد میں ڈالی گئی ہے اسٹوڈیو میں تیار کر کے؟ یہ وہ سب باتیں ہیں جب انویسٹیگیٹ ہوں گی اور ان شکوک کی بنیاد پر ہوں گی تو شاید عمران خان صاحب کے لیے ایک اور ڈراؤنا خواب سامنے کھڑا ہوگا۔ دراصل عمران خان جو اس وقت سہارا لے رہے ہیں پراپیگنڈے کا، فیک نیوز کا، کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو جو فوراً ایڈ آ سکتی ہے، شاید اب وہ اتنی فائدہ مند سب چیزیں نہ ہوں، کیونکہ ان کو جو لوکل سپورٹ حاصل تھی، جو آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ کس حلقے سے ان کو سپورٹ حاصل تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، وہاں سے ملنے کی کوئی امید نہیں۔ تو عمران خان ڈیسپریٹ ہو کر جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جنات کی، بھوت کی طلسماتی ہوائیں ان کو گھیر رہی ہیں، وہ آگ کے بگولے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ جو ان کا کوکاف میں محل ہے وہ ایک انتہائی طوفان کے اندر آ چکا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی میں کرنا چاہوں گا کہ فیصل واڈا صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ارشد شریف شہید کا کیس بھی ایک بہت بڑا کیس ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک اور سرپرائز کہیں آپ کے لیے منتظر نہ ہو۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس جو ہیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔